کی اولویات کا بیان بہت سی اولویات کا ذکر ہو چکا، سید صاحب غیر حاضر ہو چکے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بنو عباس کے لیے سب سے پہلے القاب وضع ہوئے۔ ابن فضل اللہ ایک نام ہے، انہوں نے کچھ انوکھی باتیں ارشاد فرمائی کہ زعم بعضهم ان لبنی امیہ القابا مثل القاب بنی العباس، کہ بنو امیہ کے خلفاء کو بھی بہت سے ایسے القاب ملے جو بنو العباس کے خلفاء کے القاب کی طرح ہے، یعنی بنو العباس کے خلفاء کی طرح بنو امیہ کو بھی القاب ملے تھے، لیکن یہ چیز چونکہ پردہ خفا میں ہے اور بنو امیہ کے خلفاء کی تاریخ لکھنے والوں نے ایسا کوئی نام نہیں پیش کیا۔ بہرحال اگر ملے تھے تو اس کا ذکر یہ کرتے ہیں مصنف صاحب، یعنی چونکہ ایک نئی بات تھی، اگر مطلقاً یہ بات کہہ دی جاتی بغیر ثبوت کے تو کسی کی حلق سے نہیں اترتی بات، اس لیے یہ مصنف اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ ابن فضل اللہ نے جو بعض لوگوں کے حوالے سے یہ بات کہی کہ بنو امیہ کے خلفاء کو بھی بنو عباس کی طرح القاب سے ملقب کیا گیا، وہ کون کون سے نام ہیں اور کون کون سے القاب ہیں جو ان حضرات کو حاصل ہوئے۔ مصنف فرماتے ہیں قل تو میں عرض کرتا ہوں کہ ذکر بعض المؤرخین، بعض مؤرخین نے یہ بات لکھی ہے ان لقب معاویہ الناصر لدین اللہ، کہ حضرت معاویہ کا لقب تھا کیا تھا؟ الناصر لدین اللہ۔ یزید کا لقب تھا المستنصر، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَقَبَ مُعَاوِيَةَ ابْنَهُ، ایسا کر سکتے ہیں، وَلَقَبَ مُعَاوِيَةَ ابْنِهِ بھی کر سکتے ہیں، الراجع إِلَى الْحَقِّ۔ حالانکہ یہ جو یزید ہے یہ یزید جو ہی ہو سکتا ہے، یزید معروف، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو لقب دیا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا لقب وہ تھا، حضرت امیر معاویہ نے بھی غالباً کسی زمانے میں ایسا لقب دیا ہوگا، کسی حیثیت سے کوئی اچھا کام دیکھ لیا ہوگا اس کا۔ الراجع إلى الحق ولقب مروان المؤتمن باللہ، بڑے بڑے القاب ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ وَلَقَبَ مُعَاوِيَةَ ابْنِهِ، یزید کے بیٹے معاویہ کا لقب الراجع إلى الحق، مروان کا لقب المؤتمن باللہ، عبد الملک کا لقب الموفق لأمر اللہ، اور اس کے بیٹے ولید کا لقب تھا المنتقم باللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا لقب تھا معصوم باللہ، یزید بن عبد الملک کا لقب تھا قادر بصنع اللہ، اور یزید ناقص کا لقب تھا الشاکر لأنعم اللہ۔ اتنے معزز ترین القاب تلاش کیے گئے، اور پھر اس کے بعد صفوہ کی اولیت کا ذکر۔ اول من تفرقت فی الکلمہ فی دولتہ الصفوہ، سب سے پہلے جس کے دور حکومت میں زبانوں کو فروغ حاصل ہوا۔ کلمہ کا ترجمہ زبان کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ زبانوں کو فروغ حاصل ہوا، زبانوں کو، ہاں زبانوں کو فروغ حاصل ہوا۔ ہاں کئی زبانیں الگ الگ علاقوں میں بولی، جیسے انڈیا میں آپ کتنی زبان بولتے ہیں حضرت؟ تو 250 زبانیں ہیں بولتے ہیں یہ، اور ہیں زبانیں بولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، بولیاں الگ ہیں۔ اول خلیفۃ قرب المنسبین وعمل باحکام النجوم، سب سے پہلا خلیفہ جس نے نجومیوں کو اپنے قریب رکھا اور علم نجوم کے فیصلوں پر نتیجوں پر اس نے عمل کیا، وہ منصور ہے۔ اور اول خلیفۃ استعمل موالیہ فی الاعمال وقدمهم علی العرب،
اور سب سے پہلا خلیفہ بھی ہے منصور، جس نے اپنے غلاموں کو نامزد کیا کہاں؟ گورنری کے لیے، اعمال میں اپنے غلاموں کا استعمال کیا، مطلب غلاموں کو گورنری کے لیے نامزد کیا اور انہیں عربوں پر فوقیت دی، وقدمہم علی العرب، اور انہیں عربوں پر فوقیت دی۔ اول من امر بتصنیف الکتب فی الرد علی المخالفین المہدی، سب سے پہلے جس نے مخالفین کے رد میں کتابیں لکھنے کا حکم دیا اس کا نام ہے خلیفہ مہدی۔ بڑی انوکھی اولیات کا ذکر ہے۔ اول من مشط الرجال بین یدیہ بالسیوف والاعمدہ الہادی، سب سے پہلے جس کی بارگاہ میں، جس کے سامنے وہ پریڈ جسے کہتے ہیں، پریڈ کا سسٹم جو ہے وہ ہادی، سب سے پہلے تلواروں کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ جس کے سامنے لوگ چلے، لوگوں نے پریڈ کی، اس کا نام ہے ہادی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو جی احمدہ، عمود سے احمدہ، وہ نیزہ اس کا معنی ہے۔ اول من لعب بالسوالج فی المیدان الرشید، چالان گاہ ایک چیز ہوتی ہے، گیند بلے کی شکل کی شاید ہوتی ہے کچھ ایسی، ہاں، جس میں گیندوں سے چالان گاہ، گیندوں سے کھیلا جاتا ہے، گیندوں سے، بلاؤں سے۔ تو سب سے پہلے جس نے چالان گاہ، میدان میں چالان گاہ کھیلی، اس کا نام ہے رشید۔ اول ما دعی و کتب للخلیفہ بلقبہ فی ایام الحسن، سب سے پہلے جسے اس کے لقب سے پکارا گیا اور جس کا لقب سب سے پہلے لکھا گیا وہ کون تھا؟ امین تھا۔ سب سے پہلے امین کے زمانے میں اسے اس کے لقب سے پکارا گیا اور اس کے خلیفہ کو اس کے خلیفہ کا لقب لکھا گیا۔ لقب کا مطلب یہ ہوا کہ جو وقیہ نویسی جو کرتے تھے اس میں، یا جو مکتوب روانہ کیے جاتے تھے دوسرے بادشاہوں کے لیے سفارت کے طور پر، ان مکتوبات میں اس کے لقب کو ہائی لائٹ کیا گیا، وہ تھا الامین۔ اول من ادخل الاتراک الدیوان المعتصم، سب سے پہلے معتصم باللہ نے ترکوں کو دیوان خانے میں جگہ دی، ادخلا معنی جگہ دی۔ اور اول من امر بتطہیر اہل الذمہ زیہم المتوکل، سب سے پہلے جنہوں نے ذمیوں کو اپنے کپڑے الگ پہننے کا حکم دیا کہ تم اپنے لباس الگ پہنو، جس کے ذریعے سے تم پہچانے جاؤ، تاکہ تمہارے ساتھ معاملات کرنے میں سہولت ہو، کیونکہ دماؤہم کدمائنا و اموالہم کاموالنا، ان کو اس طرح کی فیسلٹی دارالاسلام میں حاصل ہے، تو جب ان کو پہچانا جائے گا عام پبلک میں، ان کے ساتھ ان جیسا سلوک کیا جائے گا، انہیں الگ لباس پہننے کا حکم دیا، اور وہ ہے متوکل۔ اول من تحکمت الاتراک من قتلہ المتوکل، سب سے پہلے جس کو ترکوں نے، جس کے قتل کا جبری فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے، وہ ہے متوکل۔ وظہر بذالک تصدیق الحدیث النبوی کما اخرج الطبرانی بسند جید عن ابن مسعود، اور اسی واقعے سے کہ جب ترکوں نے متوکل کو جبر و قہر کے ساتھ قتل کیا اور اس کے قتل کا فیصلہ سنایا، تو اس فیصلے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بہت پہلے بیان کی تھی، اس حدیث کی تصدیق سامنے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی ترکوں کے حوالے سے اور ترکوں سے دور رہنے کے حوالے سے، وہ بات بالکل سچی ثابت ہوئی۔ آخری راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکا ما ترکوکم فإن اول من یسلب امتی ملکہم وما خولہم اللہ بنو قنطرہ، کہ تم ترکوں سے ویسے ہی، تم ترکوں کو ویسے ہی چھوڑے رکھو جس طرح انہوں نے تمہیں چھوڑے رکھا، مطلب ان سے سخت دور و نفور رہو، اس لیے کہ سب سے پہلے میری امت سے
ان کی بادشاہت اور ان کی وہ نعمتیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی. خولا کا معنی آتا، جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں. سب سے پہلے کون چھینے گا؟ بنو قنطورہ. بنو قنطورہ سے ترک بنا، تو سب سے پہلے ترک ہی ہوں گے جو میری امت سے بادشاہت کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان سے چھین لیں گے. وہ ہوں گے ترک. اس لیے ترکوں سے سخت دور و نفور رہو، چوکنے رہو. وصغر القلانس المستعین. سب سے پہلے لمبی چوڑی آستینیں پہننے کا طریقہ جس نے ایجاد کیا، اور چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں. لمبی چوڑی آستینیں اور چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں پہننے کا طریقہ جس نے سب سے پہلے ایجاد کیا وہ ہے مستعین. اول خلیفۃ احدث الرکوب بحلیۃ الذهب المعتز باللہ. سب سے پہلا خلیفہ جس نے سواریوں کو سونے کے زیور پہنائے، سواریوں کے لیے سونے کے زیور کو ایجاد کیا. ٹھیک ہے، کہ انہیں بھی سونے کا زیور پہنایا جائے، وہ ہے معتز باللہ. سب سے پہلا خلیفہ جس پر ظلم کیا گیا اور اسے معطل کیا گیا، تو ہرا و حجرہ علیہ اکلا بہی، اور اس پر پہرے دار مقرر کیے گئے. ٹھیک ہے، اسے اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک دیا گیا. نہیں سمجھے آپ؟ سب سے پہلے جس پر شدید ظلم کیا گیا اور اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک دیا گیا، اسے کہتے ہیں معطل کیا گیا، اور اس پر پہرے دار مقرر کیے گئے. صاف صاف اردو زبان میں کہیں کہ اسے نظر بند کر دیا گیا، وہ ہے معتمد. اور سب سے پہلا خلیفہ جو بچوں میں خلافت کا والی ہوا اسے کہتے ہیں مقتدر باللہ. اور پھر اس کے بعد آخر خلیفہ، اولیات کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس میں آخری خلیفہ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے.